یہ سن کر تیسری بیوقوف عورت بولی، میرے میاں بھی دفتر میں نوکری کرتے تھے، اللہ کا دیا ہوا سب کچھ تھا، آرام سے زندگی گزر رہی تھی۔ میری شادی کو 3 ماہ ہوئے، میرے پکائے گئے سب کھانوں میں میرے شوہر کو ہریرا بہت پسند تھا۔ میں جب بھی پکاتی میرا شوہر کہتا تم بہت تھوڑا بناتی ہو، میرا پیٹ نہیں بھرتا، کسی دن بہت سارا بناؤ۔ یہ بات بار بار سن کر میں نے ایک ترکیب سوچی۔ ایک دن جب شوہر دفتر گئے تو میں نے ہمسائی کو کہہ کر اس کے شوہر سے سوجی، شکر اور سارا سامان منگوا لیا۔ گھر میں کنواں تھا، میں نے سوجی، شکر اور سارا سامان اس میں ڈال دیا اور بانس لے کر ہلانے لگی۔ تھوڑی دیر میں چکھا تو پھیکا تھا، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے اپنے ہاتھوں کے کڑے بیچ کر اور سامان منگوا لیا۔ میں نے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا لیکن وہ پھر بھی پھیکا تھا۔ میں نے تنگ آ کر اپنا سارا زیور ہمسائی کو دیا اور کہا اسے بیچ کر اور سامان لا دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میں نے پھر سے سارا سامان کنویں میں ڈال دیا۔ اب کی بار ہریرا گاڑھا ہو گیا لیکن اب بھی پھیکا تھا۔ میں نے ہمسائی سے پوچھا اب کیا کروں؟ اس نے کہا گھر رہن پر رکھوا کے اور سامان منگوا لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ کام بھی تم کر دو۔ اس کے شوہر نے جلدی سے گھر رہن پر رکھوا کر سامان لا دیا۔ اب کی بار سارا سامان ڈالا اور ہلایا، پھر چکھا تو اب ہریرا میٹھا تھا۔ میں نے شکر ادا کیا۔ تھوڑی دیر بعد شوہر آ گیا، اس نے آتے ہی کھانا مانگا۔ میں نے کہا آج میں کھانا نہیں بنا سکی، مجھے وقت نہیں ملا۔ شوہر نے کہا ایسا کیوں؟ میں نے کہا آج میں نے آپ کے لیے اتنا ہریرا بنایا ہے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ اس نے کہا اچھا جلدی سے لا دو۔ میں نے کنویں میں ڈول ڈالا اور ڈول بھر کر ہریرا باہر نکالا۔ میں نے زبردستی ایک چمچ شوہر کے منہ میں دیا تو اس نے کہا یہ کیا کیچڑ میرے منہ میں ڈال دیا ہے؟ مجھے یہ سن کر بہت غصہ آیا اور میں نے کہا میں نے اتنی محنت کی ہے اور آپ اس کو کیچڑ کہہ رہے ہو؟ میں نے آپ کے لیے کنواں بڑھ کر ہریرا بنایا ہے، اب ساری زندگی کھائیں تب بھی ختم نہ ہوگا۔ میں نے شوہر کو بتایا کہ میں نے زیور بیچ کر سامان خریدا۔ شوہر حیران ہو کر پوچھنے لگا کیا زیور بیچ دیا؟ میں نے کہا ہاں، اس سے بھی کام نہیں چلا تو میں نے گھر کو رہن پر رکھوا کر سامان لے لیا۔ یہ سن کر شوہر غصے میں آ گیا اور مجھے پکڑ کر گھر سے باہر نکال دیا گیا۔ ایسی عورت کی میرے گھر میں کوئی جگہ نہیں، بھلا تم ہی بتاؤ اس میں میرا کیا قصور ہے؟ یہ سن کر چوتھی بولی بہن میرے شوہر سوداگر تھے، گودام سامان سے بھرے رہتے تھے، گاہک سامان لینے آتے اور کبھی شوہر بھی باہر جاتے، زیور کپڑے کی کمی نہیں تھی، لیکن میری عادت تھی کہ 15 دن کنگھی نہ کرتی تھی، نہ ہی کپڑے بدلتی تھی۔ شوہر بھی گھر آتے یہی کہتے نہ تم خود صاف رہتی ہو اور نہ ہی گھر کو صاف رکھتی ہو، تم سے صاف گھر کی لونڈیاں رہتی ہیں، گھر کو صاف کروا دیا کرو اور خود بھی صاف رہا کرو۔ یہ سن کر میں تنگ رہ گئی۔ ایک دفعہ شوہر کسی کام سے 2 دن کے لیے باہر گئے تو میں نے گودام کھول کر چونے کی بوریاں باہر نکوالی اور پانی میں گھول کر پورے گھر میں سفیدی کر دی۔ لونڈیوں نے منع کیا تو میں نے ان کو ڈانٹ دیا، پھر زعفران نکوال کر گھر کی دیواروں پر اس کے پودے بنوائے۔ پھر میں نے ایک بالٹی میں بہت سا عطر ملایا اور نہائی، اپنا سارا زیور پہنا اور تیار ہو کر بیٹھ گئی۔ شام سے پہلے شوہر گھر میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے یہی پوچھا کیا کوئی عطر کی بوتل ٹوٹ گئی؟ آج تو بہت خوشبو آ رہی ہے۔ شوہر اتنی جلدی میں تھے کہ اس نے گھر کی کسی چیز پر غور نہیں کیا اور سیدھا ہی کمرے میں آئے۔ میں تیار ہو کر بیٹھی تھی، شوہر مجھے دیکھ کر پہلے ہنسنے لگے۔ گودام کی چابی دو۔ میں نے کہا ارے گھر تو دیکھیے۔ شوہر نے گھر کی دیواروں کو دیکھا تو کہا واہ، 2 دن میں تم نے سارے گھر میں سفیدی کروا دی۔ ٹھیک ہے جلدی سے چابی دو، باہر گاہک کھڑے ہیں۔ میں نے کہا گودام میں کیا رکھا ہے؟ شوہر نے کہا سامان۔ میں نے کہا وہاں کچھ نہیں ہے۔ شوہر نے پریشانی سے پوچھا کیا ہوا، چوری ہو گئی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں، چوری کیوں ہوگی؟ میں نے سارا سامان چونے میں ملا کر گھر کی سفیدی کروائی ہے اور زعفران بھی اس میں ملوا دیا اور خود بھی عطر سے نہائی ہوں۔
آپ ہی تو ہمیشہ شکایت کرتے تھے۔ یہ سن کر پہلے شوہر نے اپنا سر پیٹا اور پھر مجھے گھر سے نکال دیا۔ بہن، یہ بھی بھلا کوئی بات ہوئی؟ اپنی اپنی کہانی سنا کر ساری عورتیں اپنی اپنی گٹھری پر سر رکھ کر سو گئیں۔ صبح ہوئی تو داروغہ صاحب نے سپاہیوں سے کہا کہ ان سب کو چھوڑ دو، ان کا سوٹ بیچ کر ان کو پیسے لا دو، کیونکہ وہ ان کی ساری کہانیاں سن چکے تھے، کیونکہ ان کو یقین ہو چکا تھا کہ یہ دنیا کی سب سے بیوقوف عورتیں ہیں۔ معزز ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔